الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین وقال تعالی ذلك الكتاب لا ريب فيه وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ انتہائی قابل احترام حضرات علماء کرام، معزز سامعین، ملت اسلامیہ کے جیالو، میرے دینی اور ایمانی نوجوان ساتھیوں، وقت کی برق رفتاری اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں آپ حضرات کے مابین بہت زیادہ دیر تک حائل ہوں۔ بس 5 سے 10 منٹ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات سے میں توجہ چاہوں گا۔ آج جس طالب علم کا قرآن کریم مکمل ہوا ہے اس کا نام محمد ابو ذر ہے، جو دارالعلوم ٹانڈا کا ایک ہونہار طالب علم ہے، جس کے متعلقہ استاذ جناب مولانا محمد کاشف صاحب مظاہری ہیں۔ موصوف ماشاءاللہ جس بچے نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آخری چند آیات اور سورتوں کی تلاوت کی، بلا مبالغہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہاں واقعتاً قرآن کو اسی طرح پڑھنا چاہیے۔ قرآن کے اندر تجوید کی رعایت بھی ہو، قرآن کے اندر صفات کی رعایت بھی ہو، قرآن کے اندر مخارج کا لحاظ بھی ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اگر آواز کا حسن دیا ہو تو پھر نور علی نور ہوتا ہے۔ اسی لیے امام جزری رحمت اللہ علیہ کو کہنا پڑا وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آسِمٌ۔ قرآن کو مخارج کی رعایت کے ساتھ، صفات کی رعایت کے ساتھ، پورے قواعد کا لحاظ کرتے ہوئے قرآن کریم کو پڑھنا فرض اور ضروری ہے، اور جو اس کو نہ سیکھے وہ گنہگار ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں اس بچے نے قرآن کریم ہم سب کو پڑھ کر سنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اس کو علم و ترقیات سے نوازے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے استاد جناب مولانا محمد کاشف صاحب، جو بڑی محنتوں اور عقل کے بعد آج کا یہ گلشن اور پھول تیار ہوا ہے، کہ موصوف محترم نے بھی اس بچے کے پیچھے کافی قد و کاوش اور محنتیں کی ہیں، جس کے نتیجے میں آج اس بچے نے بہت اچھے لب و لہجے میں یہ قرآن کریم سنایا۔ اللہ ان کو بھی جزا عظیم عطا فرمائے۔ یہ بچہ جس ادارے سے تعلق رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس اداروں کو بھی ترقیات سے نوازے۔ اس ادارے کے محتمم بانی و محتمم حضرت مولانا اسلم صاحب مظاہری دامت برکاتہم یہاں تشریف فرما ہیں، اور موقر علماء کرام یہاں پر موجود ہیں، اور میرے اور ہم سب کے مہمان ذی وقار جناب قاری محمد اعظم صاحب، آپ مدرسہ شاہی مراد آباد سے تشریف لائے ہیں۔ آپ کی تلاوت اور نعت کا تو کہنا ہی کیا، بس مجلس کا ایک سما باندھ دیا، لیکن وقت نے اجازت نہیں دی، ورنہ تو طبیعت یہ چاہتی تھی کہ آپ پڑھتے جائیں اور ہم سنتے جائیں۔ بہت بہت آپ کا شکریہ، ہماری طرف سے پوری آپ کو مبارکباد۔ اس بچے کے لیے، اس بچے کے والدین کے لیے، اس کے اساتذہ کے لیے ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی بلا سے، ہر طرح کی مصیبت سے، ہر طرح کے فتنے سے، ہر طرح کے شر سے حفاظت فرمائے۔ بہت لمبی بات نہیں کہوں گا، بس ایک بات کہہ کر اور پھر رخصتی چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔
یہ بچہ جس کے دل کی تختی سادہ ہوتی ہے، اس سادہ کاغذ پر جو لکھ دیا جاتا ہے، خدا کی قسم وہ ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتا ہے۔ جب بچہ بولنے کی قدرت پیدا ہو جائے اور اس کے اندر قوت نطق اور گویائی پیدا ہونے لگے تو سب سے پہلے ہمیں بچے کے سامنے جو ذکر کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کہلوانا چاہیے، کلمہ کو کہلوانا چاہیے، لا الہ الا اللہ پڑھوانا چاہیے، مکتبوں میں بھیجنا چاہیے، مدرسوں میں بھیجنا چاہیے۔ یہ بچہ جب مکتب اور مدرسے میں جائے گا اور جب یہ قال اللہ اور قال الرسول کو پڑھے گا اور اس کے بعد یہ حافظ بنے گا اور اس کے بعد جب یہ قاری بنے گا اور اس کے بعد جب یہ اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر لے گا، ہم کہتے ہیں پھر چاہے کسی یونیورسٹی میں آپ بھیج دیجئے، کسی کالج میں آپ بھیج دیجئے، کسی اور بڑی درسگاہ میں چلے جائیے، اگر ایمان کے خلاف چلنے والی ہوائیں اس مکتب میں پڑھنے والے قال اللہ اور قال الرسول کی وجہ سے اس ایمان کے خلاف کی ہواؤں کو یہ سینے برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ سادہ دل ہے۔ آج جو لکھ دیا جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے نقش ہو جائے گا۔ اگر ہم کسی یونیورسٹی میں ان کو پڑھانا چاہیں، کوئی عصری تعلیم ان کو دلانا چاہیں اور ایمان کے خلاف چلنے والی ہوائیں ایمان پر ڈاکہ زنی کرنا چاہیں اور اس کے ایمان کو اچکنا چاہیں تو خدا کی قسم یہ بات چیلنج کے ساتھ کہی جا رہی ہے اور پھر کہی جا رہی ہے اور اس ذمہ دارانہ اسٹیج سے کہی جا رہی ہے۔ اگر اس کے سینے میں قال اللہ بھرا ہوا ہے، اگر اس کے سینے میں قرآن موجود ہے، اگر اس کے سینے میں اللہ موجود ہے، اگر اس کے سینے میں دعائیں موجود ہیں، اگر اس کے سینے میں درود شریف موجود ہے تو اس کی برکت سے وہ کبھی بھی اپنے ایمان کو نہیں کھوئے گا۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے انجینئر بھی بنے، ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے ماسٹر بھی بنے، ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے پروفیسر بھی بنے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچہ ہمارا پروفیسر بعد میں ہو، دیندار پہلے ہو، ماسٹر بعد میں ہو، دیندار پہلے ہو، کسی کالج میں پڑھنے والا بعد میں ہو، دیندار پہلے ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی دینی اعتبار سے تربیت کریں، یہ ہمارا فریضہ، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی کو قرآن کی اس آیت میں کہا، اے میرے بیٹو، اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کر دیا ہے، تاکید کے ساتھ، پھر تاکید کے ساتھ، تاکید در تاکید کے ساتھ قرآن نے کہا فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت ہی نہ آئے، تمہاری موت ہی نہ آئے مگر اسی حالت میں تمہاری موت آئے کہ تم ایمان پر باقی ہو، تم اسلام پر باقی ہو۔ سب سے بڑی دولت ہماری یہی ہے کہ ہم اس دنیا سے ایمان کا تحفظ اور ایمان کو بچا کر لے کر چلے جائیں۔ اس لیے میری بات کو سننے والی میری پردہ نشی مائیں اور بہنیں بھی ہیں، میں ان کی خدمت میں بھی یہی عرض کرتا ہوں کہ بچوں کی تربیت کرنا اور دینی اعتبار سے ان کی فکر کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ بچہ حافظ بن گیا، اب والدین کی ذمہ داری مزید بڑھ گئی، ہمیں اس کے بارے میں تحقیق کرنی ہے کہ بھائی ہمارے بچے نے پارہ سنایا نہیں سنایا، دور کی نہیں کی۔ آج ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو حافظ بن گئی، ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو حفاظ کی شکل میں ہے، لیکن ماں باپ کی تربیت نہ ہونے کی بنا پر اور ماں باپ کے دھیان نہ رکھنے کی بنا پر، توجہ نہ دینے کی بنا پر آج وہ فرار کا شکار ہو گئی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہر اعتبار سے ہم اپنے بچوں کی کفالت اور تربیت کی ذمہ داری کو نبھائیں۔ ہمارا بچہ رات میں کس وقت آ رہا ہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں، کوئی سوال و جواب نہیں۔ اس سے پہلے بھی ایک ٹانڈا تھا، جب عشاء سے پہلے ہی گھروں کی کنجیاں بند ہو جاتی تھی، دروازے بند ہو جاتے تھے، وہ بھی تربیت کا دور ہم نے دیکھا ہے۔ وہی ہیں سب ہم سب، وہی ہیں، بدلہ نہیں ہے، بس کچھ زمانہ کچھ آگے بڑھ گیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی نگرانی ہر اعتبار سے ہمیں کرنی ہے۔ وقت کی قلت ہے ورنہ اور بات ہوتی۔ ابھی 2-4 دن پہلے ایک بچہ اپنی جان گنوا بیٹھا ہے، صرف اس کا نتیجہ اپنے نوجوانوں سے بھی خاص طور سے میں یہ کہوں گا، ہمارے نوجوان جب بائک چلاتے ہیں، گاڑیاں چلاتے ہیں تو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں بہت ساری ناگہانی آفات سے وہ لیس ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی نگرانی ذمہ داری پوری نبھائیں۔ یہ والدین کا فریضہ ہے، یہ قرآن کا دستور ہے، یہ شریعت کا دستور ہے کہ جب بھی وہ کوئی حکم دیتا ہے تو دونوں طرف کی بات کہتا ہے۔ اگر والدین کے حقوق
اولاد پر ہیں تو یاد رکھنا اولاد کے حقوق والدین پر ہیں۔ قرآن نے دونوں طرف کی بات بیان کی ہے، والدین کو بھی اپنا حق ادا کرنا ہے، اولاد کو بھی اپنا حق ادا کرنا ہے، بیوی کو بھی اپنا حق ادا کرنا ہے، شوہر کو بھی اپنا حق ادا کرنا ہے۔ شریعت کبھی بھی ایک طرفہ بات نہیں کہتی۔ یہ قرآن کی مجلس ہے جس کی نسبت اللہ کی کتاب سے جڑی ہوئی ہے۔ جس مجلس میں ہم بیٹھے ہیں ہمارا اتنی دیر تک یہاں بیٹھنا فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بچے کو، اس بچے کے ادارے کو، اس کے استاذ کو، اس کے والدین کو ہر طرح سے قبول و مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔